نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 163 تفسیر نمبر آیت کریمہ تک بات پوری ترتیب سے اور اللہ تعالیٰ نے اس آخری آیت کریمہ میں یہ بات بیان کی تھی کہ وہ لوگ جو علم میں پختہ اور پکے ہیں ان یہودیوں میں سے اللہ نے ان کی شہادت، ان کی گواہی اور ایمان والوں کی گواہی کی اس بات پر دلوائی کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید اور یہ چیز مسلمہ امور میں سے ہے، اور یہ جو عقیدے کی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں یہ سب کی سب چیزیں داخل برحق ہیں۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں جو لوگ راسخ فی العلم ہیں ان کی بڑی حیثیت ہے، اور اس حیثیت کی وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب امت نے نیابت جو چلی ہے ان کی طرف چلی ہے، اور راسخ فی العلم جو انسان ہوا کرتا ہے اس کا حال جو بھی ہو، مگر یہ ہے کہ وہ چاہے بظاہر اتنا لکھا پڑا نہ بھی ہو تو بھی جو اللہ کی بات کے مخالف میں بات جاتی ہے وہ انسان کو محسوس کرتا ہے، اور اللہ قدرتی طور پر حفاظت بھی کرتا ہے بوجہ اس کے تقویٰ کے کہ وہ اتنا متقی ہوتا ہے کہ بظاہر اس میں لکھا پڑا نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود اس انسان کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ اور راسخ فی العلم جو ہے اس کا حال یہی ہو جاتا ہے کہ علم اصل میں اللہ کے ساتھ تعلق کا نام ہے، اور ہر وہ علم جو انسان کو اللہ کا نام ہے، اور ہر وہ علم جو انسان کو اللہ کی راہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی راہ دکھاتی ہے، انسان اس کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے، وہ علم ہی کے ضمن میں شمار ہوتی ہے۔ ایک آدمی بظاہر رزق کماتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے، کوئی اور کام کرتا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اور وہ بار بار اس بات کا دن میں 1000 مرتبہ 100 مرتبہ خیال کرتا ہے کہ میرے پیسے میں کوئی حرام کا عنصر نہ شامل ہو جائے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، مجھے وقت پورا کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ تو جتنا بھی اس کا احتیاط کا پہلو اللہ کے خوف اور اللہ سے تعلق کی وجہ سے بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ در حقیقت اس کا علم ہے، اور اللہ کی اسے معرفت حاصل ہوئی ہے، اس معرفت نے اس کو مجبور کیا کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھے۔ تو یہ بھی اللہ کے ساتھ تعلق اور علم کی ایک قسم ہے، اگرچہ ظاہر میں اس کی کوئی چیز ایسی بنتی نہ بھی ہو تو بھی اللہ کی معرفت اسے حاصل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا اس چیز کا کہ دیکھو کون کون لوگ ہیں جو ثابت ہیں علم میں، وہ ہیں ان میں سے، اور جو ایمان والے ہیں جو چیز نازل کی گئی اس کو مانتے ہیں، نماز کو رکھتے ہیں اور قائم کرتے ہیں، اور ساری وحی پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایسے لوگ جن چیزوں کو مانتے ہیں ہم انہیں بہت بڑا اجر دینے والے ہیں۔ اتنی ساری باتوں کے باوجود جو کل یہودیوں کے جرائم اللہ تعالیٰ نے گنے، 15 کے قریب وہ جرائم کے باوجود ان کی بات کا جواب نہیں ہوا۔ انہوں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ ایک کتاب ایسی نازل ہونی چاہیے جسے ہم دیکھیں پڑھیں، اور اس کو آپ دیکھیے جو اصل مطالبہ ان کا تھا وہ تو 153 نمبر آیت میں آیا نا کہ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اور آپ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں یہ یہودی جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان تنزل علیہم کہ ان پر آپ نازل کیجئے، ان کے پاس آپ لے آئیے کتابا من السماء، آسمان سے کتاب۔ اس کا جواب نہیں ہوا۔ یہ تو کہہ دیا کہ فقط سالو اب موسیٰ اکبر من ذالک، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اس سے بھی بڑی چیز یہ مانگ چکے ہیں۔ یا تو آپ یہ کہہ لیں جیسے کہ بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ بس یہی جواب تھا کہ اللہ نے کہا ان کی بات ہی کیا پوچھتے ہو، آپ سے تو ایک کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے اس چیز سے بڑھ کے مطالبہ کر چکے کہ ہمیں وہ ذات دکھا جس ذات نے کتاب نازل کی۔ یہاں تو صرف کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ سے، اور یہ یہودی اس حد تک گستاخ ہیں کہ پچھلے زمانوں میں یہ جس نے کتاب نازل کرنی تھی اس کے بارے میں بھی باتیں کرتے تھے۔ یا تو یہ جواب ہو گیا، اور یہ جواب پھر اب آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ کتاب ایسی نازل ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے وہ جواب شروع کیا ہے 163 نمبر آیت سے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک دم سے ساری کتاب لکھی ہوئی آ جائے، انا اوحینا ہم نے وہی بھیجی ہے آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح جیسے کہ ہم نے وہی بھیجی تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، کوئی ساری کتاب ایک دم سے تھوڑی ہی دے دی تھی، ہم نے ان کی طرف بھی ایسے آہستہ آہستہ وہی بھیجتے رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ آپ کو پوری کتاب ایک دم سے مل جائے تو بھائی آخر کیوں ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وحی تھی اگر وہ مانی جا سکتی تھی تو آج اس ہستی پر جو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہو رہا ہے ان کی بات کیوں نہیں مانی جا سکتی؟
ان کی وحی پہ ایمان کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ اس لیے فرمایا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اور ہم نے وحی بھیجی ہے آپ کی طرف ایسے ہی جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام من بعدہ جو اس کے بعد آئے، ہی کی ضمیر لوٹی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، یعنی ان کے بعد بھی جو انبیاء علیہ السلام آتے رہے ہیں ہم نے ان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی، واوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وحی بھیجی تھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، وہ اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کو، وہ یعقوب اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، والاسباط اور ان کی اولاد علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بھی، وہ عیسیٰ، اور اس عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انجیل کو ایک دم سے ساری نہیں دے دی گئی، ان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی، وہ ایوب اور ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ یونس اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ ہارون اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ سلیمان اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ آتینا داؤد زبورا، اور اس پہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ہم نے زبور عنایت فرمائی تھی۔ تو یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہم نے وحی بھیجی ہے یہ آہستہ آہستہ ہی تو بھیجتے رہے، ان کو مانتے ہیں، آپ کو نہیں مانتے۔ ورسلن، اور کتنے ہی رسول تھے، پر قصصناہم، ہم نے سنائی ہیں ان کے حالات علیکا آپ کی طرف، یعنی آپ پہ وحی نازل کیا من قبل اس سے پہلے، ورسلن، اور کتنے ہی رسول ہیں لم نقصصہم علیک جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں سنائے ہیں۔ وکلم اللہ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کے ساتھ باتیں کی اللہ نے، تکلیمہ بول کے باتیں کی، تو اللہ نے جو بول کے باتیں کی تھیں تورات کے علاوہ بھی تو وحی نازل ہوئی تھی کہ خدا کا باتیں کرنا ان سے براہ راست، یہ بھی تو وحی کی ایک قسم ہے۔ تو آج جو تم پابندی اور شرط عائد کرتے ہو کہ وہی ایسی ہونی چاہیے جو بالکل باقاعدہ پوری کتاب آ جائے، تو باقی سب کو تم مانتے ہو جن پہ آہستہ آہستہ وہی نازل ہوتی رہی ہے۔ تورات دفعتاً ایک مرتبہ دے دی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کی باتیں تو ہوئیں، تو وہ باتیں بھی تو وہی تھیں، ان کو مانتے ہو، اور ادھر جب خدا کی باتیں آتی ہیں ان کو تم نہیں مانتے۔ اس لیے پھر دیکھیے یہ تو ہو گیا اس کا اجمالاً جواب جو انہوں نے سوال کیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ کی تشریح دیکھتے ہیں کہ انا اوحینا، ہم نے وہی بھیجی۔ سب سے پہلی بات تو یہی صاف کر دی کہ یہ وہی بھیجنے والے ہم ہیں، کوئی اور نہیں۔ شیاطین بھی وہی بھیجتے ہیں اور وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم نے ایمان والوں سے کیسا جھگڑا کرنا ہے، کسی انسان کے ساتھ کیسے تم نے بدتمیزی کرنی ہے، اللہ کے بندے کے ساتھ جو خدا کے دین کی طرف دعوت دے رہا ہے اور اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان الشیاطین لیوحون، اور شیاطین وہی کرتے ہیں الی اولیاءہم، اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں اور لڑائی کریں۔ تو جو کوئی بندہ بھی اللہ کی طرف بلاتا ہے اور کچھ لوگ اس سے لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو سوچ لینا چاہیے آسانی سے کہ اب شیطان نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ یہ لڑے، اور میں بھی محفوظ تو ہوں نہیں، میرے دل میں بھی یہ شیطان بات ڈالے گا کہ میں اس کا ترقی بترقی جواب دوں، میں بھی لڑنا شروع ہو جاؤں۔ تو اگر لڑائی میں ہی بات رہ جائے گی تو اللہ کے دین کا پیغام اس تک کیسے پہنچے؟ اور جو حکم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیغام پہنچانا ہے تو پھر نرمی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، کیونکہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے یہی کہا ہے کہ آپ ان کی گستاخی پہ صبر کیجیے، اور اس پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا، اور اس پہ ہارون سے بھی کہ تم لوگ جب جاؤ گے ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے فقولا لہ قولا لینا، تو فرعون سے نرمی سے بات کرنا۔ ایک تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج مبارک خود سخت تھا، اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی تو اس وحی کا تحمل کوئی معمولی سی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایسے ہے کہ جائیں گے تو آپ صحیح، لیکن نرمی سے بات کرنا ان کے ساتھ، جب تک جہاد کا حکم نہیں آیا، سختی کا حکم نہیں ارشاد فرمایا گیا۔ تو اس کی پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ انا اوحینا، ہم نے وحی کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کو اسی آیت کریمہ سے شروع کیا ہے، گویا انہوں نے ایک طرح کا اس میں خطبہ یا جو بھی کہیے وہ لکھا ہے، کیونکہ وہ وحی کا اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وحی سے اصل میں دین آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرما دیا کہ انا اوحینا الیک، اور ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، کما اوحینا، جیسے کہ ہم نے وحی کی تھی الی نوح، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ وحی تو اس سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آئی ہے، لیکن کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے کہ انہیں شرک کا مقابلہ کرنا پڑا ہو، اور نہ کوئی ثبوت ایسا ملتا ہے کہ ان کے ماننے والوں کو کوئی عذاب یا عذاب دیا گیا، اور ثواب تو خیر ملے ہی ہوگا، عذاب نہیں دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی ہیں جو دعوت کے نبی ہیں، جنہوں نے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچایا ہے اور شرک کے خلاف انہوں نے بات شروع کی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں قوم سے تکلیف اٹھانی پڑی، اور پھر انہیں لڑائی جھگڑے یہ سب چیزیں برداشت کرنی پڑی ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ کا عذاب پہلی مرتبہ اس دنیا میں جو آیا ہے یہ انہی کی قوم کو آیا ہے، اور وہ پانی کے ساتھ دیا گیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے تشبیہ دی، اور گویا دوسرے لفظوں میں یہ بتا دیا کہ جس طرح یہ اولو العزم پیغمبر تھے، رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ برداشت کرتے رہے ہیں خدا کے راستے میں، دین میں، دعوت میں، تکالیف اور مصائب کو آپ کو بھی برداشت کرنے پڑیں گے۔ یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ وہ لوگ جو سینکڑوں سال سے شرک پہ قائم چلے آ رہے ہیں ایک دم سے اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں۔ والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد بھی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں خدا نے ان کی طرف بھی وحی کی، اور وحی کے ذریعے قوموں کو بتایا کہ اصل راہ اللہ کی طرف آنے کی یہ ہے۔ وحی کے مقابلے میں جو چیز آ جاتی ہے بعض اوقات وہ ہے عقل، اور عقل کا راستہ ہمیشہ اللہ کی طرف نہیں لے کے جاتا، ایک خاص حد تک بات ہوتی ہے اور اس کے بعد عقل کام نہیں کرتی۔
کہ جتنی چیزیں محسوسات کی ہیں، مادیت کی ہیں، عقل ان کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ عقل ان کے بارے میں بھی صحیح فیصلہ کرے. عقل کو ایک عرصے تک کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا. ہمیشہ دنیا میں وزن کی بات ہوتی رہی کہ یہ چیز 1 کلو ہے، کتنے کلو ہے، یہاں ناپ اس کی پیمائش کر لیں، امریکہ میں اور ہندوستان لے جائیں اور دنیا کے کسی سرے پر لے جائیں، وہ 1 کلو ہی رہتا تھا. اب عقل نے کہنا شروع کیا کہ اچھا تم تو یہیں گھوم رہے ہو، اس 1 کلو کو یہاں سے اتنے میل کے فاصلے پہ اوپر کی طرف لے جاؤ تو 1 کلو جو ہے وہ ایک چھٹانک بھی نہیں رہے گا، اس کا اپنا وزن ہی ختم ہو جائے گا. پہلے بات ہوتی تھی کہ بس جناب دن اور رات اتنے ہوا کرتے ہیں. اب عقل کہتی ہے کہ نہیں، سورج سے جب اوپر چلے جاؤ تو پھر دیکھو دن اور رات کا کیا بنتا ہے، وہاں تو ٹائم ایبسولوٹ ہے، ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو عقل کے پیمانے اور معیار خود بدلتے رہتے ہیں، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ عقل جو فیصلہ آج کرتی ہے 5 سال کے بعد وہی عقل وہی فیصلہ کرے. تجربہ عقل پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. بچہ دیکھتا ہے کہ یہ جھاڑی ہے اور اس میں پتہ نہیں بلی ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور وہ سارے گھر کو بتاتا ہے کہ میں نے بلی بالکل دیکھی تھی، اور وہی اس کا باپ ہے، وہ پاؤں اس جھاڑی پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اس میں کچھ نہیں ہے، بس بات ختم ہو گئی. وہی جب بڑا ہو جاتا ہے بچہ تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ سب کچھ ایسے ہی فضول باتیں تھیں جو میں سوچتا اور دیکھتا رہا. عقل کا پیمانہ خود بدلتا ہے، اس کے باوجود عقل ایک حد تک رہنمائی کرتی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. جہاں پہ پہنچ کے عقل ناکام ہو جاتی ہے، اور ناکامی کیا، عقل بیچاری کے بس کی بات ہی نہیں رہتی ہے، وہاں پر پہنچ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی نبوت اور اللہ کی وہی ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اب ہم رہنمائی کرتے ہیں، اب کدھر چلنا ہے. اسلام 360 انسان کتنا بوجھ اٹھا لے گا، کبھی سے کبھی، اور بہادر سے بہادر جس نے پریکٹس کی ہو، آخر ایک حد تک پہنچ کے تھک جاتا ہے، نہیں اٹھا سکتا. پھر کرین لگا دیتے ہیں، یہ کرین اس بوجھ کو اٹھا لے گی، ایسے ہی کرتے ہیں. بس اسی طرح اب کوئی آدمی کہے کہ جناب نہیں ہو سکتا اور یہ کرین کی کوئی صورت نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ مثال سمجھانے کو ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے انسانیت کی رہنمائی کرتے ہیں، عقل کی بساط اتنی نہیں ہے کہ اس بوجھ کو برداشت کر سکے، عقل کی قوت اتنی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ سکے. قبر کا عذاب ہے مثلا، عقل جتنا بھی زور لگا لے قبر کا عذاب کیسے ثابت کر سکتی ہے؟ کیا کر لے گی؟ کچھ بھی نہیں. دلائل دے دیں گے، اس سے زیادہ عقل والے آئے گئے اس کے دلائل کو توڑ دیں گے. چلیے مان لیجیے عقل سے بھی ثابت ہو گیا، لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جس بنیاد پر کہتے ہیں وہ بنیاد عقل نہیں ہے، وہ اللہ کی وحی ہے. اور وحی کے ذریعے جو دین آتا ہے اس دین کا اعتبار ہوتا ہے. عقل کے ذریعے آنے والے دین کا زیادہ اعتبار کیا نہیں جا سکتا. اس لیے جو لوگ اس بات میں ہوتے ہیں کہ ہر بات کی لاجک پتہ چل جائے، بنیادی طور پہ اچھی بات ہے، پتہ بھی چل جاتی ہے، بہت سی چیزیں انسان کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن اس کو بنیاد ایسی نہیں بنانی چاہیے کہ قبول اور رد کی بنیاد بنا لے. تائید کی بنیاد تائید کی ہو سکتی. ایک چیز چونکہ سمجھ نہیں آ رہی لہٰذا وہ کہتا ہے میری عقل میں نہیں آتی، اس وجہ سے میں مانتا نہیں. یہ غلط بات ہے. اور ایک چیز سمجھ میں آئے نہ آئے مانتا ہے، کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے، شریعت کا حکم ہے، میں اسے مانتا ہوں، عمل بھی کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ حکم دیا ہے، میری بھی سمجھ میں آ جائے، دل کی تسلی ہو جائے گی. یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے. اور اہل علم اسی لیے شریعت کی حکمتوں پہ جو کتابیں لکھتے ہیں وہ اسی نقطۂ نگاہ سے لکھتے ہیں کہ پہلے ماننے والا ہو پھر اسے حکمت سمجھ میں آئے گی. اور آپ کو اس کو ذرا سا اوپر کے لیول پر دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معجزات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھے ہیں، کافر اتنے نہیں دیکھ سکے. اسلام 360 کیونکہ وہ بنیادی طور پر آتے ہی اس نیت سے نہیں تھے کہ ہدایت حاصل ہو جائے. وہ آتے ہی اس نیت سے تھے کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی برائی دیکھیں، کوئی عیب دیکھیں، کوئی غلط چیز دیکھیں، مل جائے جا کے لوگوں میں مشہور کر دیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس نیت سے آتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور کوئی ایسی چیز اگر دیکھنے میں آ گئی جس سے ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو گیا تو وہ ایسی چیزیں دیکھتے بھی تھے، انہیں پتہ بھی چل جاتی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. تو دین جو وحی کے ذریعے آتا ہے حقیقت میں وہ قابل اعتبار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر یہ بات کی کہ وہ اوحینا الی ابراہیم، اور ہم نے وہی بھیجی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی وہی بھیجی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کا ذکر قرآن نے ایک اور جگہ بھی کیا ہے، اور وہاں کہا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے تھے جو ہم نے انہیں دیے تھے. ان کے پاس بھی صحائف آئے، لکھی ہوئی ہوگی ان کی وحی، اب دنیا میں اس کا وجود نہیں ملتا. اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے اللہ نے ان پہ بھی وحی کی، مگر اس کا بھی اب ثبوت نہیں ملتا. بس قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان پر وحی کی گئی تھی. وہ اسحاق و یعقوب، اور اس پہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پہ بھی وحی کی. والاسباط، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بھی اللہ نے وحی کی. اس اسباط کا تعلق جو ہے، اسباط کہتے ہیں نا اولاد کو، صد کی جمع ہے، اس کا تعلق یہ پیچھے جو نبی ہیں سے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ہے کہ ان کی اولاد کی طرف بھی اللہ نے وحی کی. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جو تھے وہ تو بہت مشہور اللہ کے پیغمبر ہیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کی طرف خدا نے وحی کی. اور اللہ نے ہر طرح سے انہیں نوازا. اللہ نے دنیا کی حکومت بھی انہیں دی، خدا نے ان کی طرف وحی بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی چیز خدا نے جس سے نوازا تھا، تیسری، اللہ نے انہیں خوابوں کی تعبیر دکھائی. اسی لیے انہوں نے اللہ سے جب دعا مانگی ہے تو انہوں نے کہا رب قد آتیتنی من الملک، اللہ آپ نے مجھے حکومت دے دی. اور دوسری بات، دوسرا انعام کیا کیا ہے، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور اللہ آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دی. یہ آپ کا احسان ہے، آپ کی مہربانی. وہ علوم جس میں انسانوں کا بس نہیں ہوتا اور اللہ کی طرف سے بغیر اختیار کے دیے جاتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور یہ کم و بیش ہر آدمی پہ ہوتا ہی. محسوس کرنے کی بات ہے اپنی اپنی،
اور سمجھ اور علم کی بات ہے، مگر نہ کم و بیش ہر آدمی پہ اللہ کا فضل کسی نہ کسی رنگ میں ہوتا ہے، کسی پہ ایک رتی کے برابر اور کسی پہ ایک پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس مریض آتے ہیں، آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں جس نے 20 سال 30 سال پریکٹس میں گزارے ہوں، اور اس مریض میں اچانک کوئی بات اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اچھا یہ دوائی دے دیتے ہیں اور اسے شفا ہو جاتی، جبکہ دوسرے ڈاکٹروں سے پوچھو وہ کہتے ہیں جی یہ دوائی تو نہیں دینی چاہیے تھی، کیسے شفا ہو گئی، ہماری تو سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ الہامن ایک بات خدا اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھو اس کا یہ کر۔ Islam ایسے ہی ہر فیلڈ میں کمپیوٹر کا کام لوگ کرتے ہیں، چلتے چلتے ایک بات دماغ میں آ جاتی ہے کہ اچھا یہ کام کر لیں، اس سے ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو، اس پریشانی کو حل کر دے، وہ اسی سے ہو جاتا ہے۔ تو خدا کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے ضرور ہر آدمی کی، مگر جو مسلمان ہوتا ہے جب اس چیز کو محسوس کرتا ہے، غور کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے اللہ کا کہ اللہ آپ نے اس چیز کو حل کر دیا، میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا، خوشی سے بتاتا ہے کہ دیکھو میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور ایسی چیز ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ویسے بھی وحی کی، اور اسی وحی کی ایک قسم خواب تھی، خدا نے وہ بھی سکھا دی۔ وہ عیسیٰ اور رسول عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، انجیل اللہ نے ان پہ نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام بھی فرمایا، اور جب وہ آئیں گے اب اس دنیا میں تو پھر اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے ساتھ ہوگا اور خدا کی تائید انہیں حاصل ہوگی۔ اس کی تفصیل آج ہی آگے کی آیات میں آ رہی ہے۔ تو ایوب اور حضرت ایوب علیہ السلام پر خدا نے وحی، اس نام کے کچھ صفحات اب بائبل میں ملتے ہیں، Islam 360. اور وہ کم سے کم اللہ نے ان پہ وحی نہیں کی۔ وہ صفحات آپ پڑھیے تو اس میں ان کے دوست انہیں بڑا یقین دلاتے ہیں کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، فضل کرنے والا ہے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کے شکوے شکایتیں دور ہی نہیں ہوتی جیسے خدا نے علیہ باللہ بڑا ظلم کیا، اس لیے وہ تو نہیں ہو سکتا۔ باقی اللہ نے حقیقت میں ان پہ وحی کی، اور قرآن پاک نے ان کی تعریف بھی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ نعم العبد، ہمارا بہت ہی اچھا بندہ تھا ایوب۔ ایک جگہ فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے اس آدمی کو پایا ہے بڑا صبر کرنے والا، بہت صبر اس نے کیا۔ کس چیز پہ صبر کیا؟ قرآن نے اس کی کوئی بحث نہیں۔ کس چیز میں مبتلا ہو گئے؟ نہ کسی صحیح حدیث میں آیا ہے اور نہ ہی قرآن کریم میں کہیں آیا ہے، اور یہ ان کی روایات ہیں بنی اسرائیل کی کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور لیاذ باللہ یہ چیزیں ہو گئی تھیں، یہ سب جھوٹ ہے اور اس کو بالکل نہیں ماننا چاہیے۔ خدا اپنے نبی علیہ السلام کو تو دور کی بات ہے، اس کے گھر والوں کو بھی کسی ایسی چیز میں مبتلا نہیں کرتا جس سے عام لوگوں کو نفرت ہونے لگ جائے۔ اگر نبی علیہ السلام پر کوئی ایسی بیماری آ جائے جس کی وجہ سے لوگ اس کے قریب نہ جا سکیں تو پھر نبوت کا کیا بنے گا، پھر پیغام کیسے پہنچے گا؟ اس لیے محققین نے بڑی سختی سے تردید کی ایسی روایات کی۔ وہ کہتے ہیں بس اللہ نے انہیں آزمایا، جو بھی آزمائش ہوئی ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو بخار ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گیا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کھانسی نزلہ ایسی چیزیں ہو جائیں، اس سے عام انسانوں کو نفرت نہیں ہوتی، لیکن ایسی بیماریاں جیسے کوڑ ہے، چیچک ہے، اس قسم کی بیماریاں جس میں کیڑے پڑ جانا، یہ نبی کو اللہ اگر دے دے گا تو پھر اس کی نبوت کا پیغام رک جائے گا، لوگ آئیں گے نہیں سننے کے لیے، لوگ دور سے بھاگیں گے۔ اسی طرح یہ ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا کردار برا ہو، کیونکہ اگر اس کے اپنے گھر میں سے لوگوں کا کردار برا ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے پھر اپنے گھر کو تو ٹھیک کر لو، تمہارا تو کردار ایسا ہے۔ اور کفر سے چونکہ عام طور پہ نفرت نہیں نہ ہوتی لوگوں کو، تو اس لیے وہ کفر انبیاء علیہ السلام کی بیویوں میں آ جائے وہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسی چیز جو ان کے نبوت کے پیغام کو روکنے والی چیز ہو وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تو حضرت ایوب پر اللہ نے وحی نازل کی علیہ السلام، اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ انا وجدناہ صابرا، ہم نے بڑا صبر کرنے والا بندہ پایا۔ ایک جگہ فرمایا نعم العبد، ہمارا بہت ہی اچھا بندہ تھا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے ہم سے دعا مانگی اور کہا رب انی مسنی الضر، اللہ مجھے اب تکلیف پہنچ گئی ہے بہت شدید، وانت ارحم الراحمین، اور اللہ سب سے زیادہ جو رحم کرتا ہے وہ آپ ہی کی ذات ہے، اب مجھ پہ بھی کرو۔ حسن ادب ہے مانگنے میں، کوئی شکوہ نہیں، شکایت نہیں، بس اپنی بات پیش کی اور بہترین الفاظ کے ذریعے کہ اللہ آپ تکلیف ہونے لگی ہے مجھے زیادہ، وانت ارحم الراحمین، اور اللہ آپ سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ خدا نے کہا ہے کہ ہمیں اپنا یہ بندہ اتنا اچھا لگا کہ ہم نے کہا اچھا تم اس طرح کرو، اور خود بری چلیک اپنا پاؤں زمین پر مارو اور اس سے ایک چشمہ پھوٹے گا اور اس سے تم غسل کرو، اور غسل کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ غسل کر رہے تھے تو آسمان سے اوپر سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی ان پہ، جیسے کسی کا استقبال کرتے ہیں نا آج کل بھی، تو اس پہ پھول نشاور کرتے ہیں۔ اللہ کو یہ اپنا بندہ اتنا اچھا لگا کہ سونے کی ٹڈیاں حدیث میں آیا برسنے لگی، تو انہوں نے غسل چھوڑ کے چادر بچھائی اور وہ سارا سونا اکٹھا کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کی اور فرمایا لما غنیتک، آپ کو اتنا کچھ دے دیا ہے، اتنا کچھ، تو اب یہ کیا کر رہے ہو؟ اور جواب جو انہوں نے دیا وہ بھی اللہ ہی نے الہام کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا عرض کیا پروردگار ولکن لا غنی بی عن برکتک، اللہ جو آپ کی طرف سے برکتیں اور مہربانی ہیں بندہ اسے کیسے چھوڑ سکتا؟ یعنی وہ چیزیں صحیح ہیں کہ آپ نے مجھ پہ بڑا انعام کیا ہے، لیکن تیرا فضل اس سے کب کوئی بے نیاز ہو سکتا ہے؟ یہ تھے اللہ کے ایسے اچھے بندے، قرآن نے ان کا پھر بھی ذکر کئی جگہ پر کیا ہے، لیکن وہ چیز جو اب آئی ہوئی ہے اس میں بائبل میں کہ یہ ایسے شکوے کرتے رہے اور شکایتیں، اس کو پڑھ کے معاذ اللہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایوب علیہ السلام خدا کو ظالم تصور کر رہے ہیں، جو کچھ اس نے آزمائش بھیجی ہے استغفر اللہ، وہ چیز نہیں، لیکن وہی ان پہ آئی ہے۔ قرآن بتاتا ہے وہ یونس، اور یونس علیہ السلام پر اللہ نے وحی کی۔
یہ جو یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی ہے اس کا ذکر کتاب و سنت میں اور کہیں نہیں آیا. بس اتنا پتا ہے کہ خدا نے ان کی طرف وحی کی تھی. کیا وحی ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح نہیں کی. اور ہارون اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے ان پہ بھی وحی کی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کا کچھ حصہ قرآن نے نقل کیا اور جو کچھ اس میں آیا بائبل میں انجیل میں کہ اس میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ قصے تھے. قصے تو خیر بہت سے جھوٹ آئے ہیں اور مثالیں جو آئی ہیں وہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید اس میں خدا کی طرف سے وحی کے کچھ جملے شامل ہوں گے. وَآتَيْنَا داؤد زبورا, اور ہم نے اس پہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور عنایت فرمائی. زبر کہتے ہیں کسی چیز کا لکھنا, تحریر کرنا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کتاب اللہ نے دی تھی جو لکھی ہوئی تھی, جو تحریر ہوئی بھی تھی. اور ان کو جو کتاب خدا نے دی ہے وہ ساری کتاب اللہ کی حمد و ثنا پر اور اللہ سے دعا پر مشتمل, اور اس میں ایسی چیزیں نہیں ہیں احکامات کی, حکم نہیں ہے, بس خدا کی تعریف ہے مسلسل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں آتا ہے, آپ نے کہا اپنے اللہ نے زبور ان کے لیے اتنی آسان کر دی تھی کہ وہ اپنے نوکر کو کہتے تھے کہ میرا گھوڑا تیار کرو سواری کے لیے, اور وہ جتنی دیر میں سواری کے لیے تیار کرتا تھا اتنی دیر میں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور پوری پڑھ لیتے. کہ اللہ نے ان کے وقت میں برکت دی تھی. یہ جتنی چیزیں آتی ہیں نا, اصل میں تو بات آتی ہے وہاں جہاں پہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ان لوگوں کا رابطہ کیسا تھا اور ٹائم میں کیسے ٹریولنگ ہوتی تھی اور اللہ نے کیسی برکت ان لوگوں کو دی تھی. مسلمان صوفیہ میں جو تجدد امثال کا باب ملتا ہے, اور خاص طور پہ یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اگر یہ تجدد امثال کا باب پڑھا ہوا ہو نا آدمی نے, پھر جا کر وہ آیات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. کبھی وقت ہوا وہاں پہنچے تو انشاءاللہ عرض کریں گے. تجدد امثال کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ یہاں ہیں اور اس کے سیکنڈ پہ سے بھی کم حصہ کوئی کر لیں اگر آپ کر سکتے ہو, اور اسی لمحے میں آپ یہاں کی بجائے ہندوستان بیٹھے ہوئے, اور ایک ہی سیکنڈ کے ایک حصے میں آپ یہاں بھی نظر آ جائیں اور دوسری جگہ پر بھی نظر آ جائیں. یہ تجدد امثال کا نظریہ ہے جو صوفیہ کے یہاں رہا, اور وہاں پر پہنچ کے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ وقت میں کیسے برکت ہو جاتی ہے اور لوگ وقت میں کیسے کام کیا کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زبور اتنی آسان کر دی گئی تھی کہ وہ کہتے تھے گھوڑے والے کو کہ وہ گھوڑا تیار کرو اپنے سائز کو, اور اتنی دیر میں وہ ساری زبور پڑھ جاتے تھے. اور یہ وہ اصل, اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ اصل ہے ان تمام احادیث کی اور بزرگان دین کے واقعات کی جس میں آتا ہے کہ دن میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لیتے تھے, 2 مرتبہ قرآن پڑھ لیتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اتنی جلدی قرآن پڑھ لیتے تھے. وہ ساری کی ساری چیزیں قرآن پاک سے وہاں سے ثابت ہوتی ہیں.